تو جو اسباب رحمت ہیں جتنے بھی، یہ بھی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ پہل کرے۔ بندہ اگر پہل نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی رحمت کے معاملے رکھے ہیں اس میں بندے کو پہل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ، من لا یرحم لا یرحم، ارحموا علی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اب دیکھیے کہ رحم کرنا، رحمت کا حصول، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بندے کی طرف پہل کو رکھا ہے کہ بندہ رحم کرے، بندہ رحمت کرے دوسرے بندے پر، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے پر رحمت کرے گا۔ اگر یہ بندہ رحمت نہیں کرتا، من لا یرحم لا یرحم، یہ کسی پر رحم نہیں کر رہا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو چیز یہ کر رہا ہے وہی چیز اس کے ساتھ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پہل کو دیکھتا ہے کہ ہم کس چیز میں پہل کر رہے ہیں۔ اگر ہم رحمت کے معاملے میں پہل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہماری طرف بھی رحمت آتی ہے، اور ہم تو ایک بندے پر رحم کرتے ہیں اور ہم اپنی محدود بساط کے مطابق، اپنی محدود طاقت کے مطابق کسی پر رحمت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو بے حد رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی طرف بھی اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے ساتھ اپنی رحمت کا تعلق باندھا ہے۔ اب جن جن چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا کنیکشن کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا محتاج ہونے کے ناطے، ہمیں ان چیزوں کو اپنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ رحمت کے بغیر، جیسا ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی سنا، کہ نہ دنیا کا معاملہ چل سکتا ہے نہ آخرت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ، اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملاؤ تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ اسباب رحمت میں سے یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سبب ہے کہ ہم جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی اللہ نے بنایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کا پہلا حصہ یہ کہ جو مومن ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو ایک باپ کی اولاد ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ہی، لیکن جو اخوت اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے بندوں کے درمیان، اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے ایمان کو قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اب جو یہ ایمان کی وجہ سے تمہارا باہم رشتہ ہے، اس میں مضبوطی پیدا کرو، اس میں باہم نفرت پیدا نہ کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اپنے ایمان کے رشتے کو پہچانو، اپنے
ایمان کے رشتے کو پہچانو، جس رشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پرویا ہے، اس رشتے کے احساس کو اپنی روح میں اجاگر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو باہم بھائی بنایا ہے، اس کی بنیاد نہ تو تمہارا ہم وطن ہونا ہے، نہ تمہارا کسی ایک علاقے کا ہونا ہے، نہ تمہارا کسی ایک زبان کا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں باہم بھائی بنایا ہے وہ ایمان کے رشتے کی بدولت بنایا ہے کہ اگر تم ایماندار ہو، سینے میں ایمان رکھتے ہو اللہ کی وحدانیت پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں، جب تمہارا اس پر ایمان ہے تو پھر تم دوسرے شخص کو بھی اسی ایمان کی نظر سے دیکھو۔